دوستو اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھی مسلمان اس بات کی گواہی دے دے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آدھی رات کو 7ویں آسمان پر آ کر صدا لگاتا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کروں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مسجد نبوی میں نماز تراویح کے دوران روح کو تڑپا دینے والا معجزہ پیش آیا، جس کی ویڈیو سعودی حکومت کی طرف سے جاری ہو چکی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر جاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے والا یہ نوجوان کون تھا جس کے ساتھ اللہ کا یہ معجزہ پیش آیا؟ جس مسلمان کو بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، تم میں سے آج کس کا روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا۔ پھر فرمایا، تم میں سے آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے۔ پھر فرمایا، تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے۔ پھر فرمایا، تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ ساری خصلتیں جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ دوستو عامر 25 سال کا ایک نوجوان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ یہ نوجوان انتہائی ذہین، سمجھدار اور نیکوکار تھا، مگر غلط سوسائٹی کی وجہ سے یہ بری عادتوں میں پڑ گیا۔ عامر کے والدین متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ عامر کے والد کی پرچون کی دکان تھی۔ عامر کا والد بھی نیک اور 5 وقت کا نمازی تھا۔ محلے کے تمام لوگ عامر کے والد کی نہ صرف عزت کرتے بلکہ اسی کی دکان سے گھر کی تمام اشیاء خریدتے تھے۔ گھر کے لاڈ پیار نے عامر کی عادتوں کو خراب کر دیا۔ یہ میٹرک سے بری سوسائٹی کا شکار ہوا۔ کالج میں پہنچ کر اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی انتہا کر دی۔ یہ برے دوستوں میں بیٹھ کر شراب کا عادی ہو گیا۔ یہ رات کو گھر لیٹ آتا۔ والدین اپنے بیٹے کی وجہ سے انتہائی پریشان تھے۔ جب عامر کے والد اسے اس کی بری عادتوں سے روکنے کی کوشش کرتے تو یہ والدین سے بدتمیزی کرتا۔ ماں سمجھانے کی کوشش کرتی تو اس کی بات کو جھٹلا دیتا۔ یوں یہ روزانہ والدین سے جھگڑا کر کے باہر چلا جاتا۔ عامر کی بہنیں اس سے بہت پیار کرتی تھیں، لہٰذا وہ والدین کے غصے کو ٹھنڈا کر کے انہیں سمجھا بجھا دیتی۔ عامر اپنی بہنوں کی شادی کو بھی بھول چکا تھا۔ ایک دن عامر اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں بیٹھ کر بارش کے پانی سے کھیل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چڑیا کے بچے پاس ہی ایک گھونسلے سے گرے اور چین چین کی آوازیں نکال رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھتے ہی ایک کتا دور سے بھاگ کر آیا تاکہ ان بچوں کو کھا سکے۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر چڑیا کے بچوں کے پاس پہنچا۔ اس نے چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا اور گھر آ کر ان کو خشک کیا۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے ان کو ایک گرم جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب بارش کا سلسلہ تھما تو ان بچوں کو اسی درخت کے گھونسلے کے اوپر چھوڑ آیا۔ دوستو اس واقعے کے بعد عامر کی زندگی بدل گئی۔ اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا۔ جب ڈاکٹروں کو دکھایا تو پتہ چلا کہ اسے معدے کا کینسر ہے۔
گھر والوں پر یہ خبر پہاڑ کی طرح گری جس نے سب گھر والوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ عامر اب زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے برے دوستوں کی سوسائٹی کو ختم کر دیا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اس کے والدین بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر مزید پریشان رہنے لگے۔ بہنیں اپنے بھائی کی صحت یابی کی دعائیں کرنے لگیں، اے اللہ ہمارے بھائی کی بیماری کو دور کر دے، اے انسانوں کے پالنے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا، تیرے سوا کوئی بھی شفا عطا نہیں کر سکتا، ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے۔ عامر کے پیٹ میں درد دن بہ دن بڑھتا گیا، اسے علاج سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ عامر کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ ہر روز اپنے والدین سے معافی مانگتا۔ عامر کی ماں دن رات اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ عامر کے والد گھر آئے، اس سے آ کر کہنے لگے، عامر بیٹا تم نے کسی بینک میں عمرے کی درخواست دی تھی؟ نہیں ابو، میں نے کسی بینک میں عمرے کی درخواست نہیں دی۔ عامر کے ابو کہنے لگے، بیٹا یاد کرو، تم نے ضرور دی ہوگی۔ عامر کہنے لگا، ابو جان میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو میں نے درخواست دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد عامر کے دوست کا فون آیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے عمرے کا ویزا اور ٹکٹ بھیجا ہے، تم عمرہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس سعودی عرب آ جاؤ۔ میں نے تمہارے بارے میں ایک انتہائی پریشان کن خواب دیکھا ہے۔ تم جنگل میں بیمار پڑے ہو جبکہ شیر تمہیں کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جب ایک عالم سے تمہارے خواب کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ تم بیمار ہو، تمہاری یہ بیماری جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ تم اس طرح کرو کہ میرے پاس آ کر عمرہ ادا کرو، اپنی رپورٹ بھی ساتھ لیتے آنا، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ دوستو یہ 20 مئی 2022 کی بات ہے۔ عامر یہ سوچتے ہوئے عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچ گیا کہ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری عمرہ ہے، اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں، لہٰذا میں وہاں جا کر دل کھول کر اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگوں گا۔ عامر خانہ کعبہ جا کر رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا رہا۔ اس نے عمرہ ادا کیا۔ اس کے دوست نے ڈاکٹر کو جب رپورٹ چیک کروائی تو ڈاکٹر نے کہا اسے لاسٹ سٹیج کا کینسر ہے، یہ صرف 2 مہینوں کا مہمان ہے۔ عامر کا دوست بھی ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گیا، مگر عامر کے دوست نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد عامر مدینہ میں چلا گیا۔ ایک دن وہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد نبوی گیا تو اسے امام صاحب کے پیچھے ہی جگہ ملی۔ امام صاحب نے جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو عامر پر رقب طاری ہو گیا۔ تلاوت سن کر وہ روتا جا رہا تھا، اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے آج ہی اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ویڈیو میں آپ لوگ عامر کی حالت بھی دیکھ سکتے ہو، وہ درد کی وجہ سے جھک رہا ہے۔ پھر ایک دم سے اس کا درد ختم ہو گیا۔ عامر نے 10 دنوں میں مسجد نبوی میں خوب عبادت کی۔ اس کے بعد وہ پاکستان آ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد اسے کبھی بھی درد نہ ہوا۔ جب ڈاکٹروں کو چیک کروایا گیا تو پتا چلا کہ عامر کو کبھی کینسر تھا ہی نہیں۔ گھر والوں کو جب خبر کا پتا چلا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ 2 چڑیاں اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ اس نے ہماری جان بچائی، تو اس کی جان بخش دے۔ وہ خواب سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا، میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی، اللہ نے اس کو میری بیماری میں شفا بنا دیا۔ خواتینوں حضرات، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کس طرح چاہے گا کہ ہمیں جہنم میں پھینکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ دوستو 7 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ رحمت نصیب فرمائے گا۔ پہلا، عادل حکمران۔ دوسرا، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، ایسا شخص جس کا زیادہ تر وقت مسجد میں گزرتا ہو، ایسے 2 افراد جن کی آپس میں محبت صرف اللہ کی وجہ سے ہو، ایسا شخص جس کو ایک خوبصورت عورت برائی کے لیے پکارے مگر وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص جو خفیہ طور پر صدقہ دیتا ہو، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں اس کو دل سے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں اس قیمتی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے. ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.